مجھ پر برساتا، کوئی شرم نہیں کرتا۔ وہ وہاں پھر اس کو وہ بھی اس نظم میں آتا جو نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی زبان پاک پہ اشکو الیک ہے، آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چل۔ تو یہی بات اللہ نے کہی کہ جس نے معراج کرا وہ دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، نماز کی حالت میں کس طرح چادریں لپیٹی گئیں، طائف میں کیا ہوا۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خدا کہیں نابینا ہے، کہیں سویا ہوا، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ عزت افزائی کی، پیار کی اتنی بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ان لوگوں کا علاج بھی ہے جو کہتے تھے کہ نہیں بس مکہ اور یہ مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہی رہے گی اگرچہ ہم اس سے بھی زیادہ برائیاں کریں۔ قریش بھی سمجھتے ہیں اولاد ابراہیم ہے، وہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بھی چاہے ہوئے ہم امت مرحومہ۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کوئی سویا ہوا، وہ دیکھتا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، کتنی مدت سے تم نے ان گھروں کو بجائے اللہ کا گھر بنے رہنے دینے کے۔ انجیل میں جیسے آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکریں ماری، یعنی مسجد اقصیٰ میں بازار لگے ہوئے، سودے بیچ رہے ہیں، شور و غل ہے، کوئی احترام نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے دکانیں ان کی پھینک دی اٹھا کر، ٹھوکریں ماری، اور ساتھ ساتھ تم نے میرے خدا کا گھر جو ہے چوروں کا گھر بنا دیا۔ یہ دنیا کے ٹھگیاں اور فریبیاں کرتے، یعنی نہ مسجد اقصیٰ کا کوئی احترام نہ مسجد حرام کا۔ تو کہا اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھ رہا کہ کتنی صدیوں سے تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو، یہ وہ نہیں مقصد جس کے لیے یہ مسجدیں بنی تھی، اس لیے وہ تماشا کیوں دیکھتا رہتا، بہت ہو چکی، اب نہیں ایسا رہے گا، اب یہاں اللہ کے رسول کا قبضہ ہوگا، اس کی امت کا قبضہ ہوگا، اور یہ گھر اس کام کے لیے استعمال ہوں گے جس کے لیے اللہ نے بنائے تھے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں فتح مکہ جس دن ہوا، کوئی وہاں شراب نہیں ہوئی، کوئی باجے نہیں بجے، کوئی ڈانس نہیں ہوئی، ساری رات طواف میں اور عبادت میں صحابہ کرام کی گزری، 10,000 کی فوج، ہاں جہاں بت تھے بت کوئی نہیں تھا، اللہ کا گھر۔ اور خود ہند جو تھی امیر معاویہ رضی کی والدہ اتنی دشمن، وہ کہتی میرے دل میں اسلام جو تھا وہ سما گیا کہ ایسا پر لطف منظر کہ خدا کو سجدے کر رہے ہیں، بیت اللہ سے چمٹے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا نظارہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کفر کرتے تھے، بت پرستیاں ہوتی تھی، ایسے اللہ کو ماننے والا۔ تو اللہ نے یہ معراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، دونوں مسجد، یہی دونوں دنیا میں خدا کے گھر تھے، اور تو بت خانے تھے یا لوگوں نے خود ہی بنائے تھے، یہ تو پیغمبروں نے بنائے تھے۔ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور ایک مقدس مسجد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنا دی، مسجد نبی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کوئی آدمی سفر کر کے صرف اس لیے کہ وہ متبرک جگہ وہاں میں مرکز کے لیے نہ جائے، 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، کیونکہ وہ 3 نبیوں نے بنائی، ابراہیم، سلیمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، اب میری مسجد بھی آخری مسجد ہے نبیوں کی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نئی مسجد بنائے گا۔ تو 3 مسجد اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اب رسول اللہ اور آپ کے ساتھی قابض ہوں۔ اور بعد میں مسجد اقصیٰ میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب اسلامی لشکر ادھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اب مسجد اقصیٰ پر جب قبضہ ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بشپ تھے، پادری اور دوسرے سارے لوگ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم معاہدہ کریں گے امیر المومنین کے ساتھ، تم جو لشکر کے جرنیل ہو تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، ہم سے اگر شہر لینا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی خود آئیں، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح چارج لیا اور جس طرح سفر کیا، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، ایک غلام تھا اسلم، ایک آپ تھی، ایک اونٹ تھا، اس پر جو نمدہ تھا جو اس پر ڈالتے تھے سواری کے چڑھ کر بیٹھتے تھے، وہی کپڑا رات کو نیچے بچالی تھے، کوئی بستر نہیں تھا، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا، اور طے یہ کیا کہ جتنے میل میں سوار ہوں گا اتنا ہی اسلم سوار ہوگا، اور اتنی دیر ہی اونٹ کو خالی چھوڑیں گے، آرام بھی کرنے دیں۔ اب آپ دیکھیں جب وہ عیسائی بھی شہر کے باہر کھڑے تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار اور فوجیں بھی کھڑی تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا۔ اب دیکھا کوئی نہیں آیا، بس ایک اونٹ ہے، اس پر ایک آدمی ایسا، اور موقع تھا کہ وہ غلام کی باری آ چکی۔ آپ نے کہا اسلم سوار ہو، اس نے کہا حضرت آپ پہلے ہی بڑا انصاف کرتے آئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے، دشمن دیکھ رہا، آپ سوار ہو، میں مہار پکڑنا فرمایا نہیں، جو بات طے ہوئی نا اصول کے مطابق وہی، وہ اس اوپر سوار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی نے مہار پکڑ لی، کوئی نالا تھا پانی کا، اس میں سے گزر رہے تھے، آپ نے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ سے کہ ان میں سے کون ہے آپ کا امیر المومنین؟ اس نے کہا جس نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے نا اور پانی میں سے آ رہا،
وہ ہمارا خلیفہ اور جو اوپر جو ہے ان کا غلام ہے نا. انہوں نے کہا اللہ کے بندو ان سے جنگ لڑنی، اللہ کی فوجیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان سے جنگ نہ کرو، برباد ہو جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں، سب اپنی طاقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ کوئی انسان ایسا کرتے ہم بھی تو ہے، یہ کوئی الگ مخلوق ہے. یہ تو وہ ہیں جن کی خبریں بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دے گا کہ نبی تو نبی ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل، اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کے حالات تورات انجیل میں لکھے ہوئے. اور حالات کیا لکھیں؟ جس وجہ سے اللہ نے کہا وہ معطل ہو گئے یہود و نصارہ. کیوں؟ ان میں یہ بات نہیں. ان میں کیا ہے؟ رحماء بینہم اشداء الکفار، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ تھا مسلمانوں کا سرمایہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وعدے چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے پورے کرے، فرشتے بھیجے، امداد کیا امداد کرے. اللہ کہتا ہے ان کی پیشانیوں پر نشان لگے ہوئے اللہ کے سامنے سجدوں کے، اتنے سجدے کرتے ہیں نماز کے، اتنے شوقین ہیں کہ داغ پڑتے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من، ایک بار کی بات نہیں، تراہم جب بھی تو آئے دیکھنے والا دیکھے گا ان کو، یا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں پڑے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں، یہ تو منافق بھی کر سکتا ہے. اور میں اندر بھی دیکھ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ کریں گے صرف اوپر سے نہیں کریں گے، اندر سے بھی وہ صرف اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور اس کی رضا کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے. اس لیے وہ نکلے ہوئے تھے، گھر بار چھوڑے تھے، بچے چھوڑے تھے اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ نے یہ جو معراج کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب ایک تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرا یسری جو نا اسرے، یہ رات کو سفر کرنے کا بے نہ ہو، جیسے اسرا بے عبدی ویسے ہی ہو نا اسرے، تو پھر خود چلنا. کوئی آدمی خود رات کو سفر کرتا اس کو جب یہ آ جاتا اسرا بے اسرے باہلک، پھر اس کا ان کو لے کر چل، خود نہیں، یعنی اپنے بندے کو اللہ لے کر چلا. اس حضرت لوط علیہ السلام کو اسرے باہلک، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو چلا جا. تو یہ اللہ لے گیا پھر اپنے بندے کو. اس لیے جو کہتے ہیں خواب وغیرہ، خواب میں کیا چلنا ہوتا؟ اسرا، اور خود چلنے کو کہتے ہیں. پھر اس میں دن اور رات کا کیا؟ خواب تو رات کو دنیں دیکھے یا رات کو دیکھے کوئی بات نہیں. یہ کہا لیلن، یہ سفر کب ہوا؟ رات. اور لوگ کہتے ہیں، بہت لوگوں نے ان دنوں میں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی رک گیا تھا وقت، اور جو ہے نا پانی بہہ رہا تھا اور زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. یہ باتیں کوئی نہیں، جن کے ذہن میں نہیں نہ آتا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے یہ کام، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے روک دیا. روکنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا لیلن، پوری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ. اور اس لیے کہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ اتنا لمبا سفر ہو کیسے. فرمایا سبحان اللہ، جو لے گیا ہے اس کو دیکھو نا. بندہ خود نہیں گیا، خود جاتا تو تم سوچتے کہ خاکی انسان کیسے ہی ہے. جو لے گیا وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں. وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے جب اس کا ارادہ ہوا تو وہ اربوں میل اور کروڑوں میل بھی ایک آنکھ جھپکنے میں طے کرا سکتا ہے. اس اللہ کو دیکھو چلے گا تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہر خامی سے خالی ہے، جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا رات کے تھوڑے حصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسی لیے پھر دشمن جو تھے نا مکے والے اور یہودی، سب کو کھٹ گئے، سب خبردار ہو گئے کہ یہ خواب نہیں ہے، نہ یہ کوئی سفر ہے محض کوئی کہانی ہے. یہ اعلان ہے کہ اب تم سے یہ سب کچھ چھن جائے گا. اور چھن گیا، تھوڑی بہت دشمن ہو گئے، پھر حضور کو بھی تنگ کرنے پر زیادہ تل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران میں پھر کچھ اللہ کے بندے جو تھے وہ پیدا کر دی، مدینے والے مل گئے. رسول کریم علیہ السلام میراج میں راتوں کو گھوم رہے تھے خیموں میں کہ کوئی ساتھ دے. 6 آدمی ملاقاتی ہو گئے، انہوں نے بات سنی اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں جو تھیں ان سے اشارے کیے کہ بھائی جلدی کرو، یہ نبی وہی ہے جس کی خبر وہ یہودی عالم جو مدینے کے ارد گرد آباد ہے نا، وہ پڑھے لکھے ہیں کتابوں والے، بتاتے رہتے ہیں کہ نبی آنے یہ وہی ہے. آپ دیر نہ کرو، ان سے پہل کر کے حضور کو قبول کر دو. ان 6 کے نام بھی اب تک لکھے ہوئے ہیں، وہ 6 جو ان کے نام ریکارڈ ہو گئے کہ وہ یہ تھے. جا کر بات کی، اگلے سال 12 آئے، پھر 70 سے زیادہ مرد عورتیں آ گئے. فیصلہ ہو گیا کہ چھوڑیں حضور مکہ معظمہ کو، مدینہ آ جائیں. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیس دے دی، ایک آپ کو مرکز دے دیا جو دین اسلام کی نرسری، وہاں پھر نشو و نما پائی.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کی معذوریت کا، قریش مکہ سے بیت اللہ چھن جانے کا اعلان تھا کہ اب اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر رسول اللہ کو چابیاں دے دی ہیں کہ اب مسجد حرام بھی آپ کی ہوگی اور مسجد اقصیٰ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا عرصہ لگا، کوئی نہیں، کاموں کی زندگی 10-15 سال کچھ بھی نہیں، آنکھ جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ کیا اور آپ کو اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر ہوتا ہے یہ ارض مقدسہ کا تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی، اور واقعی مادی طور پر بھی برکتیں اتنی دی ہیں کہ ہم جب تورات میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی جب کہتے تھے نا کہ اسرائیلیوں کو جب مصر سے لائیں کہ تمہیں علاقہ ملے گا، تو کہتے تھے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ لفظ تھا جو جنت کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کا ذکر واقعی وہاں باغات اور چشمے اور سارے دنیا کی لذتیں۔ تو فرمایا دنیا کی لذتیں بھی اور ساری برکتیں وہاں، اور روحانی بھی۔ جتنے نبی یہاں پیدا ہوئے اور فوت ہوئے کسی علاقے میں نہیں ہوتے، جتنے قرآن مجید میں بیان ان اکثر یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، شام میں، اور وہاں ہی انہیں فوت کیا گیا۔ تو فرمایا ہم اپنے نبی کو لے گئے تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی، یہ یروشلم ہے، یہ بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا۔ یعنی ساری تاریخ جو سی نا آپ کے سامنے دہرا دی گئی کہ پہلے بھی یہ تحریک برپا ہوتی رہی، دشمن مخالفتیں کرتے رہے، انجام کار اللہ کے پیغمبر ہی غالب آئے، موسیٰ غالب آئے، فرعون کا نام و نشان مٹا، مسیح علیہ السلام کے پیرو غالب ہو گئے چند صدیاں بعد۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں ان کے ساتھی بیچارے بہت بے بس تھے، کمزور تھے، حواریین کوئی پیش نہیں جاتی تھی۔ یہ رومی کافر جو 10 بادشاہیاں گزری ہیں، 10 کیسر ایسے گزرے ہیں جو عیسائیوں کو آگ میں جلاتے رہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے رہے۔ جتنا امتحان انہوں نے دیا ہم ہی نہیں دے سکتے۔ 10 بادشاہیاں اور کیسر ڈیشز دقیانوس تو مشہور، بس ہر وقت بیچاروں کا خون بہہ رہا، لٹک رہے ہیں۔ مگر وقت ایسا آیا پھر کہ وہ 7 نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، اصحاب الکہف، اسی دقیانوس کے ظلم سے چھپ کر کہ ایمان نہیں اپنا چھوڑنا، چلو بھوکے رہیں گے، وہاں جا کر لیٹ جائیں گے۔ سوئے تختہ اٹھ گئے۔ جب وہ جاگے اور کھانا لینے کے لیے ایک آدمی پرانا سکہ لے کر بازار گیا، شہر ہی بدلا ہوا، وہ لوگ خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہو چکے تھے، بادشاہ عیسائی ہو چکا تھا، تختہ ہی اٹھ گیا تھا۔ یہ حیران بیچارہ کہ کل ہم اس شہر سے بھاگے ہیں، سارے بت پرست کافر سے، ہمارے خون کے پیاسے تھے، اب یہ کیا نام ہو؟ سکہ جو تھا جب دکاندار کو دیا اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ یہ تو صدیوں پرانا۔ یہ بیچارہ گھبرا گیا، حیران پریشان، اس کو کیا خبر تھی کہ کئی 100 سال گزر گئے، اللہ کی قدرت سوئے رہے بغیر کھانے پینے۔ جب بہت زیادہ پریشان کیا اس نے کہا یار کل ہم اس شہر سے بھاگے ہیں، بادشاہ نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا، کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اور زیادہ لوگ حیران ہوئے کہ یا یہ جھوٹا ہے، چھپا رہا خزانہ، یا کوئی عجیب معاملہ۔ حاکم شہر تک معاملہ گیا، جب بات سنی پتہ چلا کہ نہیں بھائی جو